بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ آج کا واقعہ باپ کی عظمت کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو وہ دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل دیے۔ چونکہ عرب کی گٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے ابھی نہیں سنے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں سنائیے۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم بھی کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تگاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو ایک کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزانے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تجھے پر بہار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کو فرمایا کہ انت و مالک لبیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ دوستو، آج کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔